جس چیز پر محنت کی اس کو قیمتی بنا دیا. لوہے پر محنت کی تو لوہا قیمتی ہو گیا، مٹی پر محنت کی تو مٹی قیمتی ہو گئی. آپ لوگ جانتے ہی ہیں جس چیز کو محنت کی جاتی ہے وہ قیمتی ہو جاتی ہے. ہم نے گیہوں بوئے ہیں، 1 بیگھہ میں 7-8 کلو لگتے ہیں. اب 1 بیگھہ میں لکھت کہتے ہیں، وہ تم خوب اچھی طریقے سے جانتے ہو. تو ایک دانے سے اللہ تبارک و تعالی 7 بالیاں پیدا فرماتا ہے، قرآن میں آیا ہے. اور ان 7 بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک دانہ بیج جو ہم نے اپنے کھیت میں ڈالا تو اس سے ہمیں 700 دانے ملے. ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس وقت علماء کرام میں یہ بحث ہوئی کہ اگر کوئی مسلمان یہ وصیت کر کے مر جائے کہ میرے بعد، میری موت کے بعد میرا جو بھی زمین جائیداد مال و دولت ہے، میری وراثت ان لوگوں میں بانٹ دی جائے جو اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرتے ہیں. اب ایسے آدمی کو کون تلاش کرے کہ جس پہ اللہ کا بھروسہ ہے؟ سبھی کہیں گے ہمارا اللہ کا بھروسہ ہوا ہے. جب مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے، سبھی کہہ دیں گے اللہ کا بھروسہ ہم بہت کرتے ہیں. تو علماء دین نے، بزرگان دین نے فیصلہ کر نہیں پا رہے تھے ایسا کون سا انسان تلاش کیا جائے، کون سا مسلمان کو دیکھا جائے کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور یہ وصیت کر جائے کہ میرا تمام مال، میری تمام زمین جائیداد متوکل لوگوں کو دے دینا. تو متوکل لوگ کون ہوں گے؟ تو اس وقت میں یہ فیصلہ کیا گیا. تمام بڑے بڑے علماء کرام، محدثین، بزرگان دین ہیں تو انہوں نے کہا کہ متوکل لوگ جو ہوں گے وہ کسان ہوں گے. کسان کے لیے متوکل کہا گیا ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا. اور یہ اپنے جو کاشتکاری جو کسنئی کرتے ہیں، دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے یہی کھیتی کسنئی کری. تو ہم جو ہیں کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. مگر اس وقت ٹیوب ویل اور کچھ نہیں تھا، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پہ تھے. اوپر سے بارش ہوتی تھی تبھی فصل ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کسی قوم سے، لوگوں سے ناراض ہو جاتا تھا، ان جگہوں کی بارش بند کر دیتا. جب بارش بند ہوئی جاتی، کھانے کو کچھ ہوگا ہی نہ، اپنا بعد بھی پریشان ہوئے گا. مگر اللہ تعالیٰ اب تو بھروسہ رہا ہے ہمیں، تو کرے چاہے مت کرے، ہم ٹیوب ویل سے ہوتے نکال لیں گے. پردھان جی کے بہت ٹیوب ویل زندہ باد ہے. تو اب اللہ پر بھروسہ پہلے کی طرح کا ہم کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. اب تو بھائی اب اچھی دوائی آ گئی ہیں. تو اس وقت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی انسان یہ کہہ کے مر جائے کہ میری تمام زمین و جائیداد متوکل لوگوں کو دے دینا جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، تو تمام علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ کسان جو لوگ ہوئے، جو کاشتکاری کرتا ہو، اسی کو وہ دولت دے دی جائے، کیونکہ وہ اپنا اتنا قیمتی بیج ڈال کے کھیت میں چلا آتا ہے. کس کے بھروسے آتا ہے؟ اللہ کے بھروسے. تو اسی لیے جب ہم بیج ڈال کے آتے ہیں اور اس سے جب پودا نکلتا ہے تو وہ بیج نیچے ہم کو دیکھا ملے گا ہی نا، وہ گل گیا ہوگا. مگر وہ بیج جو ہے گل گیا، مٹی میں مل گیا، مٹی بن گیا بالکل. تمہیں کوئی بھی بیج دکھائی نہ دے گا تمہیں زمین کے اندر. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بیج زمین میں اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے. اگر ملاتا نہ ہوتا تو ہم نے گیہوں کر لائے، گیہوں کے بعد اگر باجرہ کر رہا ہے یا ایک کر رہا ہے تو ایک کو کھڑی اور گیہوں کو کھڑو بیچ میں سے ٹکا کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بیج کو زمین میں ہی ملا دیا تاکہ اب دوبارہ نہ ہو پاوے. اگر انسان چاہے تو دوبارہ بھی اپنی فصل دوسری کر لے. تو یہ احسان اللہ کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے. تو ہم جس زمین میں بیج کو ڈال کے آتے ہیں تو وہ زمین کے اندر جو بیج ہوتا ہے بالکل اسی کی طرح مٹی بن جاتا ہے، مگر اپنے مٹی مل تو جاتا ہے مگر کتنے دانے نکلتے ہیں اس سے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. تبھی تو آپ نے سنا ہوگا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. اپنی ہستی یعنی ہماری جو ہستی، ہم جو کچھ ہیں اپنی ہستی کو بالکل مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جس طرح دانہ اپنے آپ کو بالکل مٹا دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے تو پھر بعد میں اس کی قیمت ہوتی ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے اللہ کی محبت میں، تبھی ہم گلے گلزار اور ہر طرح ہر جگہ پہ ہم کامیاب ہوں گے. تو یہ بات آئی کہ ہم اگر چاہتے ہیں تو ہر چیز پر جس پہ محنت کرتے ہیں اس چیز کو ہم قیمتی بنا دیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنے آپ پر بھی محنت کریں تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے یہاں اور دنیا والوں کے یہاں قیمتی بن جائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر محنت کرتے کیوں نہیں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. ہر چیز میں محنت کر لیں گے. گھر ہمارا خراب ہو گیا تو گھر پہ محنت کریں گے، بھیا گھر کو صحیح کر لیں گے. کھیت میں اگر فصل نہ ہو رہی تو وہاں محنت کریں گے. مگر اپنے آپ پر محنت نہ کر پا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے قیمتی بنائیں. تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنے آپ پر ہی محنت کرتا رہوں گا، ہر وقت مسجد میں ہی پڑا رہوں گا تو میرے بالی بچہ کیا کھائیں گے. تو اس لیے دن رات آدمی اپنے کچھ خواب ہیں،
کچھ خواہشات ہیں، کچھ ارمان ہیں، کچھ تمنائیں ہیں جو ہر آدمی کے الگ الگ ذہن میں فٹ بیٹھے ہیں کہ ہمیں دنیا میں آگے چل کے ایسا کرنا ہے، ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے، ہماری گاڑی ایسی ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے ایسے ہونا چاہیے، سب ہمارے خواب ہر انسان کے الگ الگ ہیں۔ تو ہر آدمی اسی خواب کو، اسی خواہشات کو، انہی ارمانوں کو، انہی تمناؤں کو پورا کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتا۔ جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہو جائے، مگر ویسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا اور کہا کہ اے دنیا والو، اے لوگو، اے میرے بندو، تم دنیا میں جا کے اپنی ضرورت کو تو پورا کر سکتے ہو، جیسے کھانا پینا ہے، پڑھنا اڑنا ہے، گھر مڑیا ہے، تو اس کی ضرورت تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ اگر ٹھنڈ آ گئی تو ٹھنڈ میں جاڑے کی تو تمہیں کپڑا کی ضرورت ہے، گرم کپڑا کی تو گرم کپڑا کے لیے محنت کرو تاکہ تمہیں گرم کپڑا مل جائے۔ گرم چیزیں جیسے کھانا ہے، مچھلی وغیرہ، اس کی محنت کرو تاکہ تمہیں مل جائے، تاکہ تم سردی زکام بیمار نہ ہو۔ وہ تو اپنی ضرورت کو تو تم دنیا میں پورا کر سکتے ہو اور اس کے لیے کوشش کر سکتے ہو، مگر خواہش تم چاہو کہ ہماری پوری ہوئی ہے تو دنیا میں ہمیں اجازت اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہے، ویسے ہم چاہے کتنی خواہشیں کرتے نہ، کیونکہ ضرورت تو ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ضرورت کا ہے، کھانا پینا ہے، پہننا اڑنا ہے، گھر مڑیا، یہ تو ہر انسان کر لیتا ہے۔ اور خواہشات جو ہمارے بڑے بڑے خواب ہیں وہ بادشاہوں کے بھی پورے نہ ہوتے، تو ہم دنیا میں آ کر اپنی ضرورت کو پورا کرائیں، یہ ہمیں اجازت ہے۔ اچھے کپڑے پہنیں، اچھا مکان بناوے، اچھی گاڑی لیں، مگر اللہ تعالیٰ کو نہ بھولا۔ سلیمان علیہ السلام ہے، پوری دنیا پر حکومت ہی ان کی، اور ان کا تخت جو ہے، اپنے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا زمین پہ لگتا تھا، ان کا آسمان میں اڑتا تھا، کتنے بڑے بادشاہ تھے، مگر انہوں نے ہر وقت یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں مجھے شکر گزار بندہ بنا دے، شکر کرنے والا بنا دے۔ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نعمت دی، ہمیں اولاد دی، یا ہمارا بیٹا نہیں ہو رہا تو بیٹا دے دیا، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دے دیا۔ تو صرف خالی ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا بہت بہت شکر ہے، تو زبان سے تو شکر ادا ہو جائے گا، مگر سب سے بڑا شکر یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ہم تم سے دولے چاچا سے لے لیں 1000 روپیہ ادھار لے لیں تو ان کا احسان ہے، پریشانی میں کام چلائے، اور ہم کہتے ہیں دولے چاچا تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اب بعد میں جب ہم سے کوئی کام کا ہے، ٹیڑے ٹیڑے ہم چلائیں، ہمارے ساتھ جانے نے کہا کہ چلو وہاں چل رہے ہیں، کھیت پہ چل رہے ہیں، کچھ کام کے لیے، اور ہم ان کی بات مانا نا اور پیسے کاٹ رہا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تو اچھا لگے گا یہ؟ تو سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہم اگر شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ انسان اس لیے محنت نہیں کرتا ہے اپنے آپ پر کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ہر وقت مسجد میں رہوں گا یا نمازیں پڑھتا رہوں گا تو کھیت پہ کون جائے گا، کمائے گا، کھائے گا کون؟ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو چھٹیاں منانے کے لیے ایک پہاڑ پہ گئے تھے، تو وہاں پہاڑ پر ایک پتھر ملا انہیں، اتنا بڑا آدھی کلو کا پڑا ہوا، جو خوبصورت لگ رہا تھا۔ بچے نے دیکھا، 20 بچے سب تھے ان کے، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، وہ یہ بتا رہا ہوں آپ کے لیے، رزق کے لیے، کھانے پینے کے لیے اپنے ضرورت کو پریشان رہتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ بچہ بعد میں پیدا ہوتا، ماں کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دودھ پہلے پیدا فرما دیتا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ اور ہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ماں کے دودھ سے زیادہ بچے کو اور بھی کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہے، چاہے کتنی ہی قیمتی ہو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی پر ایک پتھر پڑا ہے، بڑا خوبصورت تھا، تو ڈاکٹر صاحب کے بچے نے دیکھا، بڑا اچھا لگا، اور کہا کہ پاپا یہ پتھر تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، اسے لے چلتے ہیں گھر پہ۔ بولے اٹھا لو۔ وہ پتھر گھر پہ اٹھا کے لے آئے، اور اپنے جو بھی ان کا گھر تھا اس میں انہوں نے ایک جگہ پہ سجا دیے جیسے اور چیزیں سجی ہوئی تھیں۔ 2 سال تک ان کے یہاں وہ پتھر رکھا رہا، اور ان کے گھر پہ نوکرانی وغیرہ بھی آتی تھی صاف صفائی کرنے والی۔ ایک دفعہ گھر میں صاف صفائی ہو رہی تو جو ڈاکٹرنی ہی انہوں نے سوچی کہ جو قیمتی سودا ہیں وہ میں صاف کر دوں، چھوٹے موٹے کام یہ کر دے کہ توڑ پھوڑ نہ دے، تو جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ آدمی گھر خود ہی کرتا ہے کہ نوکرانی کیا بھروسہ۔ تو اس ڈاکٹرنی نے جیسے ہی صاف صفائی کی تو وہیں پر ان کا وہ پتھر بھی رکھا ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے کہا کہ صاف کر دے۔ جیسے ہی صاف کرنے کو لیا ویسے ہی ان کا نیچے گرا اور وہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ٹوٹا تو اس میں کچھ جگہ خالی تھی، اور اس میں سے ایک نکلا کیڑا۔ کیڑا جیسے ہی نکلا ویسے ہی رینگنے لگا۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، پھر ڈاکٹر صاحب کو بلایا اور ڈاکٹر صاحب دیکھو تو یہ پتھر ہمارے یہاں پر 2 سال سے پڑا، نہ اس میں کوئی چھید ہے نہ سوراخ ہے۔ اب ذرا سوچو کہ کیسے زندہ رہا وہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پتھر کے اندر ایک کیڑے کو رزق پہنچا سکتا ہے، تو ہمارے تو ہاتھ پائیں سلامت ہے، تو ہمیں نہ دے گا کیا؟ کلام آپ نے سنا ہوگا، تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، سوکھی مٹی سے پودا نکالا۔ اب انڈا ہم خوب کھا رہے ہیں، اب تو اس میں بتاؤ کون سا چھید ہے، بچہ کیسے بن جاتا ہے؟
جو انڈے کے اندر بچہ ہے مرغی کا، اندر ہے، سانس تک نہ جا رہی ہے، وہ زندہ ہے؟ ایسا تو نہ، وہ پھوٹتا ہے تبھی اس میں روح پڑتی ہے، اندر زندہ ہوگا۔ اب بالکل پیک ہے، سانس نہ جا رہی ہے اس میں، اس کے اندر چوزا جو ہے وہ زندہ ہے۔ اب جیسے ہی اگر وہ زندہ ہو گیا، اب 1-1.5 مہینے کے بعد باقی تم تلیا میں ڈبا کے دکھائی دیو، بچے گا کہ مر جائے گا؟ مر جائے نا۔ یعنی ایک چھوٹی سی چیز میں وہ بند رہا، پیک رہا، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اسے زندہ کرتا رہا، اور ہم نے پانی میں ڈال دو تو، اور ہم اپنے ہی دیکھ لیں، ہمارے بچے جو ہوتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے کہاں رہتے ہیں؟ بالکل بند ہوتے ہیں۔ اب بیلان لگا کے باغ بند کر دو، پانی میں ڈبائی دے دو، اوپر سے پانی ڈال دو، ٹنکی لگا لو تو سانس بند ہو جاتی ہے۔ تو پیٹ میں بچہ کیسے زندہ رہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔ ہم اپنی یہاں پر ضرورت کو تو پورا کریں، مگر خواہشیں ہماری پوری بھی نہیں ہو پاتی ہیں، ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہو پاتی ہیں۔